آپ کس شہر میں پیدا ہوئے اور آپ نے کہاں پرورش پائی، آپ کا تعلیمی پس منظر اور یہ تینوں دور، اس کے بارے میں سر جو ہے تفصیل سے سر ہم جاننا چاہتے ہیں۔ میں پیدا ہوا، جیسا اس افسانے میں نے تھوڑا سا انٹروڈکشن بھی دیا، مہاراشٹر کا میں رہنے والا ہوں، اور ضلع بلڈانا وہاں پہ ایک ضلع ہے، اس کا ایک قصبہ ہے دھامن گاؤں بڑھے۔ اس وقت بہت چھوٹا قصبہ تھا جب میں پیدا ہوا، اب شاید بڑا ہو گیا، کافی عرصے سے میرا جانا نہیں ہوا، بلکہ کئی سال ہو گئے۔ تو دھامن گاؤں میں پیدا ہوا، شروع میں وہیں پہ ایڈمیشن ہوا تھا، جیسا کہ ٹرانسفر کہانی ہے میں نے دیا بھی، کہ تھوڑا سا پرائمری بالکل پہلی دوسری کلاس تک میں وہاں رہا۔ اس کے بعد جلگاؤں میرا خاندان شفٹ ہو گیا تھا، وہاں سے جلگاؤں میں نے تعلیم حاصل کی، وہ بھی ہائی اسکول تک۔ 9 کلاس میں تھا جلگاؤں، اینگلو اردو ہائی اسکول تھا اس وقت، اس میں، اب تو وہ کالج ہو گیا غالباً، تو اس میں پڑھتا تھا۔ وہاں سے پھر میں، آپ کو یاد ہوگا کہ جلگاؤں میں فسادات کا ایک دور رہا ہے، 1969 یعنی 69 میں وہاں پہ بڑا بھیانک فساد ہوا تھا، جس سے میرا خاندان بھی متاثر ہوا تھا۔ خیر وہ تفصیلات الگ چیز ہے۔ اس کے بعد میں ہم ہجرت کر کے علی گڑھ آ گئے، تب میں 9 کلاس وہاں سے پاس کر کے آیا تھا، اور پھر یہاں پہ میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ ایڈمیشن بھی میں نے اپنے ایک رودادی ناول میں ذکر کیا ہے اس کا۔ خیر تو علی گڑھ میں نے ہائی اسکول کیا، علی گڑھ سے بھی ساری تعلیم میری پی ایچ ڈی تک یہیں سے ہوئی۔ اسی دوران جب میں ایم اے کر چکا تھا، اس بیچ میرا سلیکشن یو پی ایس سی کے تھرو آل انڈیا ریڈیو میں ہو گیا ایز اے پروگرام ایگزیکٹو، اور میں وہاں سے بحیثیت پروگرام ایگزیکٹو آل انڈیا ریڈیو گورکھپور کے اسٹیشن پہ میں نے جوائن کیا۔ یہ 1982 کی بات ہے۔ اس کے بعد میں آل انڈیا ریڈیو کے سروسز کرنے لگا، وہی ٹرانسفرز، گورکھپور سے کہیں اور گیا، الہ آباد ٹرانسفر ہوا، لکھنؤ ہوا، اس کے بعد میں بنگلور کچھ دن رہا، بھوپال کچھ دن رہا، اس کے بعد میں پھر رامپور آ گیا۔ رامپور میں کافی عرصہ گزرا میرا، رامپور یو پی میں ہے۔ رامپور میں کافی عرصہ گزرا، وہاں پہ ادبی ذوق اور شوق دونوں ہی میرے پورے ہوئے۔ رامپور کی فضا بہت ادبی فضا ہے، اور شعر و شاعری کا وہاں پہ ہر بچہ یوں سمجھ لیجیے کہ گرویدہ ہے، اور بچے بھی وہاں پہ بات کرتے کرتے مقفع زبان استعمال کر لیتے ہیں۔ تو یہ رامپور کی خصوصیت ہے۔ رامپور مجھے دل و جان سے پیارا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ اب وہاں کے مہمان نواز بہت ہیں، ایک خان صاحبوں کی بستی ہے، سرحدی پٹھان جو روہیلا پٹھان ہوا کرتے ہیں، اصلی اگر وہ کہا جائے کہ ہندوستان میں کہیں پہ اصلی روہیلا پٹھان ہیں تو وہ 3 جگہ پائے جاتے ہیں ہندوستان میں، ایک تو رامپور، اور دوسرا ہے ٹونک راجستھان، اور تیسرا بھوپال میں بھی کچھ اصلی روہیلا پٹھان ہیں۔ اور بھی شہروں میں ہوں گے لیکن ان کی تعداد اتنی نہیں، جو یہ نوٹیبل تعداد ہے رامپور، ٹونک اور بھوپال میں۔ تو خیر رامپور میں میرا بہت اچھا وقت گزرا۔ وہاں سے میں پھر ٹرانسفر ہوا میرا، دہلی آ گیا۔ دہلی سے میں چلا گیا جموں کشمیر، جیسا کہ اس میں ذکر ہے، اگرچہ یہ میرا رودادی افسانہ نہیں ہے، افسانہ برائے افسانہ ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تجربات اور مشاہدات کا ذکر ہو جاتا ہے اپنے افسانوں میں۔ تو جموں میں رہا، جموں سے شری نگر ایک ہی جگہ ہے، وہ تو گھاٹی اور پلین، تو شری نگر بھی جانا آنا ہوتا رہا میٹنگوں میں، یا وہاں کام کرنے کا موقع تو نہیں ملا، لیکن اکثر و بیشتر میں میٹنگوں میں جاتا تھا۔ جو کشمیر جسے خطۂ جنت کہا جاتا ہے، عرضی جنت اگر کوئی ہے تو کشمیر ہے۔ واقعی اس کی خوبصورتی نے بہت موہ لیا تھا مجھے، اور دل نہیں چاہتا تھا کہ میں وہاں سے آؤں۔ اب بھی خواہش ہے کہ کبھی وقت ملا تو میں وہاں جاتا رہوں۔ اس کے بعد ہی میں گیا۔ تو خیر یہ تو ہوا۔ اس کے بعد میں پھر جموں سے دوبارہ میرا ٹرانسفر دہلی ہو گیا۔ دہلی سے پھر میرا ٹرانسفر ہو گیا تھا پروموشن کے ساتھ میں اسٹیشن ڈائریکٹر، اس میں کئی پروموشن ہوئے، تو اسٹیشن ڈائریکٹر ہو کے میں گجرات جا رہا تھا، احمد آباد میں میرا ٹرانسفر ہو گیا تھا۔ لیکن اس وقت یہ تھا کہ نہ تو میں بچوں کو چھوڑ سکتا تھا اور نہ ہی اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا، اس لیے کہ ان بچوں کا دونوں کا بورڈ کا ایگزام ہونے والا تھا، ایک کا 10th کا تھا اور دوسرے کا 12th کا تھا۔ تو اس لیے میں نے ریزائن کر دیا، پروموشن کو آگ کرتے ہوئے میں نے ریزائن کر دیا۔ اتفاق سے انہی دوران ایک پوسٹ نکلی تھی ریڈر
کی جامعہ میں ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہاں کا، بڑا مشہور ڈپارٹمنٹ، اس میں نے اپلائی کیا اور اتفاق سے میرا سلیکشن ہو گیا. تو میں ٹرانسفر سے تنگ آ گیا تھا، اس لیے میں نے وہ آل انڈیا ریڈیو اور دوردرشن کی سروس چھوڑ کے جامعہ جوائن کر لیا کہ جامعہ میں آ جائیں گے تو پھر ٹرانسفرس نہیں ہوں گے یہ سوچ. خیر تو یہاں تو ٹرانسفر نہیں ہوئے، لیکن جامعہ کا ماحول مجھے بڑا سازگار لگا، یہاں پہ بہت کچھ کرنے کا موقع ملا. یہاں پہ ایک ریڈیو اسٹیشن قائم ہوا، چونکہ میں ریڈیو سے آیا تھا اس لیے ریڈیو کی تمام تر ذمہ داریاں مجھے سونپ دی گئی. آبویس ہے اس لیے کہ میرا بیک گراؤنڈ بھی ریڈیو کا تھا اور میں جانتا تھا ریڈیو پروگرامس. تو میں وہاں کا ریڈیو جامعہ FM 90.4 یہ کمیونٹی ریڈیو ہے، کیمپس کمیونٹی ریڈیو جو اب بھی چل رہا ہے، تو اس کو میں نے ہی اسٹیبلش کیا. اور اس کے بعد میں پھر وقت گزرا بہت اچھا، وہیں پہ میں 2010 میں پروفیسر ہو گیا. پروفیسر کی حیثیت سے پھر بہت سارے نیشنل انٹرنیشنل سیمینار اٹینڈ کرنے کا موقع ملا، باہر جانے کا بھی موقع ملا. تو یہ مختصر سی میری داستان رہی ہے. اس بیچ چونکہ رائٹر تو میں تھا ہی، بچپن سے ہی تھا، تو میں نے کچھ فلموں کی کہانیاں بھی لکھی، کچھ سیریلس لکھے جو کافی مشہور ہوئے. تو بس اب یہ ہے کہ وہاں سے سبکدوشی کے بعد میں پڑھنا پڑھانا اور لکھنا لکھانا، بس یہی میرا کام رہ گیا ہے. تو یہ مختصر سی داستان میں آپ کو پیش کر چکا ہوں. جی سر، بہت اچھی داستان ہے. یہ ضرور ہے کہ ٹرانسفر جو ہے وہ گھوڑا آپ کا تیار ہمیشہ رہتا تھا، اور اسی کی وجہ سے جو ہے آپ جامعہ میں جو ہے وہ پہنچے. اگر یہ ٹرانسفر کا گھوڑا نہ ہوتا تو آپ جی جی جامعہ جی میں نہیں پہنچ سکتے تھے. جی تو جی بہرحال صحیح. بہت خوبصورت آپ کا سفر ہے، اور اتنے شہروں میں جب آپ رہ چکے ہیں تو اس کے تجربات اتنے ہی زیادہ آپ کے کہانیوں میں بھی نظر آتے ہیں، آپ کے افسانوں میں بھی نظر آتے ہیں. تو بہرحال سر، جیسا کہ میں نے جو آپ کا پہلا افسانہ جو پڑھا تھا وہ سر میں نے آنچل پڑھا تھا. تو جی وہ آپ کا شروعاتی دنوں میں تو جب پتہ چلا کہ آپ کہ بہت پہلے آپ نے لکھا تھا تو میں تو حیرت میں تھا کہ اتنی کم عمر میں اتنا پختہ اور اتنا زبردست جو افسانہ ہے وہ آپ نے لکھا. پھر بعد میں آپ نے بتایا کہ مولانا آزاد جو اردو یونیورسٹی ہے اس کی آفیشیل ویب سائٹ پر وہ افسانہ ہے. تو جی میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ضرور اگر وہ افسانہ آپ نے نہیں پڑھا ہے تو مانو کی جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اس پر وہ ہے، آپ وہ ضرور سنیں. تو بہرحال آپ کا لکھنے کا جو شوق ہے وہ کس طرح پیدا ہوا سر، اور آپ کا پہلا افسانہ آپ نے کب لکھا اور کیسے لکھا سر؟ جی ریحان کوثر صاحب، آپ خود چونکہ منجھے ہوئے فکشن رائٹر ہیں، بہت اچھے افسانے لکھتے ہیں، میں نے آپ کو بھی پڑھا ہے. آپ کو بالکل اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ جو کچھ لکھتا ہے انسان وہ اپنے کہیں نہ کہیں اپنے تجربے کی بنیاد پہ لکھتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کا اپنا تجربہ ہوتا ہے. اب جیسا کہ آپ نے کہا میں بہت سارے شہروں میں رہا اور تقریباً پورا ہندوستان ہی گھوم لیا، لیکن میں جہاں پیدا ہوا اور جہاں میرا بچپن کچھ ہی سال گزرا وہ میرے دل و دماغ سے اب تک نہیں جا رہا ہے. میں مہاراشٹر کو کبھی نہیں بھول سکا، اور مہاراشٹر میں میرے رگو پے میں جگہ جگہ مل جاتا ہے. اگرچہ مہاراشٹر کا بہت زیادہ تجربہ نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے میں نے بتایا کہ میں 9 کلاس تک ہی مہاراشٹر میں رہا، کچھ عرصہ قصبے میں دھامن گاؤں پہ اور اس کے بعد میں پھر جلگاؤں میں. لیکن وہ ایسا پختہ تجربہ، ایسی پختہ بنیادیں ہیں مہاراشٹر کی، اور مہاراشٹر میں گھومنے کا بھی موقع ملا اسی بچپن میں. بہت سارے شوق تھے، کھلاڑی میں بچپن سے تھا، کھیلوں کا شوق تھا، شروع میں نشانہ بازی کا شوق رہا، اس کے بعد میں پھر تھوڑا اسکول میں آئے تو کبڈی کرکٹ اس سے رہا. اس کے بعد میں پھر علی گڑھ میں تو میں ہاکی میرا بڑا دلچسپ مشغلہ رہا، ٹیبل ٹینس اور ہاکی کی ٹیم میں بھی رہا، اور ہاکی میرا ابھی تک رہا. میں آل انڈیا ریڈیو میں جب آ گیا تو پھر یونیورسٹی آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹ کی ٹیم میں شامل ہوا اور اس کا میں کیپٹن بھی رہا. اس میں بہت سارے میچز، انٹرنیشنل میچز بھی کھیلنے کا موقع ملا. تو خیر وہ بات الگ ہے، لیکن کہانی جو میرے بنیاد ہے
وہ میں نے بچپن ہی میں، جہاں میں دھامن گاؤں میں چھوٹا سا تھا، ہمارے گھر کے برابر میں ایک مندر تھا، مندر میں اکثر راستے میں ہی تھا تو ادھر سے گزرتے تھے، وہ ایک الگ داستان ہے۔ تو اس میں نے ایک چھوٹی سی ایک انسیڈنٹ تھا وہاں پہ، وہ ہوا کہ ایک بچہ جو دلت بچہ تھا، اس کو سزا کے طور پہ کسی پجاری نے لات مار کے نیچے پھینک دیا تھا۔ وہ میرے دل کو بہت چھوا، اور اس وقت میں شاید تیسری یا چوتھی کلاس میں تھا۔ وہ میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں وہ رودات لکھی تھی۔ وہی کہانی جو میری سب سے پہلی کہانی تھی، وہ اب ایک ناول بن کے منظر عام پر آ گئی ہے، جس کا نام ہے ڈھولی دگڑو ڈوب۔ یہ میرا ناول کافی پذیرائی ملی اس کو، لوگوں نے بہت پسند کیا۔ تو وہ ہے، وہ بنیاد وہی کہانی ہے، لیکن اس کے بعد میں پھر وہ ناول کی شکل میں آ گیا۔ تو یہ میری پہلی کہانی تھی جو چھپی نہیں تھی، اور اب آخر میں آ کے وہ ایک ناول کی شکل میں شائع ہوئی۔ جب میں 9 کلاس میں تھا علی گڑھ میں، سوری، تو اس وقت میں نے ایک کہانی لکھی تھی جو اسکول میگزین کے لیے ہمارے استاد نے حکم دیا تھا کہ اس میں کچھ لکھو، کوئی مضمون یا کچھ۔ تو میں نے وہ کہانی لکھی تھی، وہ تھا وہ دن، جو بعد میں کہانی بھی بنی، اور ایک مجموعے کا نام بھی میرا وہ دن ہے۔ تو وہ بھی میں نے اپنے پرانی یادوں کو، وہی مہاراشٹر کی دھامن گاؤں کی پرانی یادوں کو اس میں یکجا کیا تھا۔ اب وہ دن افسانہ بھی میرا کافی مشہور ہوا، لوگوں نے بہت پسند کیا، بڑے بزرگوں کی اس پہ دعائیں بھی ملی، اور ان کے بڑے بڑے لوگوں نے اس پہ کمنٹس بھی لکھے جو میرے مجموعے میں شامل ہے۔ تو میرا یہ پہلا افسانہ تھا جو 1972 میں اسکول میگزین میں چھپا تھا۔ اس کے بعد تو پھر جب یونیورسٹی میں آ گیا تو پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں پہ ماحول سازگار ملا اردو ڈپارٹمنٹ کا۔ اگرچہ میں اردو سبجیکٹ کے طور پہ نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن شروع میں جب پی یو سی میں، یعنی 11 کلاس میں پی یو سی مانا جاتا ہے علی گڑھ میں، پری یونیورسٹی کورس، تو اس میں جب میرا ایڈمیشن ہوا تو یہاں پہ ایک کمپٹیشن ہوتا تھا اس زمانے میں، ادب عالیہ یا انجمن عالیہ کے نام سے کوئی انجمن بنی ہوئی تھی۔ تو اس میں میرے ایک سینئر نے مجھے حکم دیا کہ اس میں اپنا افسانہ دے دو، تو میں نے وہ افسانہ دے دیا تھا وہ دن۔ اور وہ افسانہ پھر 1974 میں 74 میں پہلا میگزین رسالہ جو پہلا نکلا تھا الفاظ کے نام سے، جس کے ایڈیٹر تھے ابوالکلام قاسمی، وہ میرے سینئر تھے، اور انہی کے حکم پہ میں نے یہ افسانہ اس میں شامل کیا تھا۔ اتفاق سے وہ کمپٹیشن اول انعام اس کو ملا تھا میرے افسانے کو، اور وہ افسانہ ان کا پہلے شمارے میں میرا شائع ہوا تھا۔ اب اس میں صرف 2 افسانے شامل تھے، جس کا مجھے واقعی فخر ہے کہ اس میں میرا ایک افسانہ تھا اور ایک افسانہ عصمت چغتائی کا تھا۔ تو عصمت آپا کے ساتھ میں شائع ہونے کا اعزاز مجھے حاصل ہے۔ تو بس 2 ہی افسانے اس میں چھپے تھے، یہ 1974 یا 75 کی بات ہے جس میں بھی یہ افسانہ چھپا تھا۔ اس کے بعد تو پھر ایک سلسلہ شروع ہوا، آنچل آیا، آنچل میرا آج کل میں چھپا تھا، اور پھر آنچل پاکستان میں کئی میگزینس میں اس کو پیکیج کیا گیا تھا، اور اس کے بعد میں پھر بہت سارے افسانے ایسے چھپتے رہے، ہندوستان اور پاکستان کے تمام مشہور رسالوں میں میرے افسانے آتے رہے، اور ابھی تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ بیچ میں یہ گیپ ہو گیا تھا، وہ بلکہ آل انڈیا ریڈیو کی سروس نے مجھے بہت نقصان پہنچایا۔ وہ نقصان اس طرح کہ تجربہ تو ضرور حاصل ہوا، لیکن میرے لکھنے کی رفتار کم ہو گئی، یعنی جو میں افسانے لکھتا تھا، ادب لکھتا تھا، ادب کی لکھنے کی رفتار کم ہو گئی، اور دوسری چیزوں میں زیادہ انوالو ہو گیا۔ جیسے اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ریڈیو پہ کسی کو ریڈیو ٹاک کے لیے بلایا ہے، اب وہ اتفاق سے نہیں آیا، اور ریڈیو بند تو ہوتا نہیں، تو اس وقت خود ہی لکھنے بیٹھ گئے، کہ اگر کسی کو اسپورٹس پہ بلایا، اسپورٹس کا وہ نہیں آیا تو خود ہی اپنے طور پہ جلدی جلدی لکھا، اور 5-10 منٹ کی ٹاک ریکارڈ کر کے براڈ کاسٹ کر دی۔ یا کسی کو سائنس پہ بلایا، سائنس پہ کو نہیں آ سکا تو سائنس پہ لکھ دیا۔ اس طرح مختلف موضوعات پہ لکھتے چلے گئے، اور جو تخلیق کا کرب ہوتا ہے کہ جو جلدی سے نکل جائے، جب تک کہ آپ لکھ نہیں لیتے، وہ کرب سے گزرتے ہیں، تو کرب کی تشفی ہو جاتی تھی کہ ہم نے تو لکھ لیا، کچھ نہ صحیح، اگر افسانہ نہیں لکھا تو کچھ نہ کچھ اور لکھ دیا۔ تو اس طرح کے بے شمار کیا، وہ 20-22 سال جو میں نے آل انڈیا ریڈیو میں سروس کی ہے، اس میں ہزاروں اس طرح کے چھوٹی موٹی ٹاکس یا فیچرز وغیرہ لکھنے کی نوبت آئی یا موقع ملا، اور لکھ دیا، وہ ہوا میں اڑ گئے، وہ کچھ بھی میں نے سنبھال کے نہیں رکھا۔ تو اس وجہ سے میرے ادب کو جو نقصان پہنچا وہ پرسار بھارتی کی نوکری میں، دوردرشن اور آل انڈیا ریڈیو کی نوکری میں، لیکن تجربات بے شمار ہوئے۔
وہاں پہ رہ کے میری ملاقاتیں بہت بڑے بڑے ہر فیلڈ کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی. اسپورٹس کے پروگرام میرے پاس ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے اسپورٹس پرسن سے ملاقات ہوئی. چونکہ فلموں کی دلچسپی تھی تو فلمی ہستیوں سے بھی بہت ساری ملاقاتیں رہیں، بہت سارے میوزیشین سے ملاقاتیں رہیں. تو اس طرح الگ الگ لوگوں سے میری ملاقاتیں رہیں، جس کا تجربہ مجھے بہت پختگی کے ساتھ اپنے اندر محسوس ہوتا ہے کہ ہاں میں نے دنیا دیکھی ہے. وہ دنیا جو دیکھی ہے اس کو اب میں رفتہ رفتہ دنیا والوں کو دکھا رہا ہوں کہ اس کی تھوڑی تھوڑی جھلک جو اپنے افسانوں میں یا مختلف آرٹیکلس میں آ جاتی ہے. اسی دوران میں میری کچھ اور کتابیں ہیں ادب سے ہٹ کے، میری کوئی 18-19 کتابیں ہیں جس میں فلموں پہ بھی ہے. فلموں پہ ایک کتاب میری آئی ہے، ہندی سنیما میں مسلم اداکارہ ہیں. یہ کتاب بہت زیادہ مشہور ہوئی خاص طور سے پاکستان میں. وہاں کے آڈینس نے مجھے بہت سراہا، وہاں کے قارئین نے بہت سراہا، اس لیے کہ ایک تو ہندوستانی فلموں کا وہاں کریز بھی ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں. تو میں نے ایک باقاعدہ ریسرچ بیسڈ اپنی وہ کتاب مکمل کی جس میں 100 تقریباً اداکارائیں ہیں جن کے نام مسلم نہیں ہے لیکن وہ مسلم تھیں یا مسلم ہے، ان پہ میں نے لکھا. وہ کافی مشہور ہوئی. اس کے علاوہ بہت ساری اور ریڈیو کے تعلق سے کچھ انٹرویوز میں نے فکشن نگاروں کے لیے ہیں. وہ فکشن نگاروں کے انٹرویوز کو میں نے کتابی شکل میں لے لیا ہے، جس میں بڑی بڑی ہستیاں ہیں، جس میں عصمت چغتائی بھی ہے، جس میں قاضی عبدالستار ہیں، اور ہمارے معاصرین تو ہیں ہی اس میں سے بھی. اس کے علاوہ بیدی صاحب کا ایک انٹرویو اس میں شائع ہوا ہے جو واقعی قابل دید ہے. تو اس طرح کی وہ کتاب ہے. اور اس کے علاوہ تو پھر چونکہ کورس کی کتابیں کافی اس کی ڈیمانڈ تھی، کورس کی کتابیں لکھی جو انگلش میں میری 4-5 کتابیں ہیں، ہندی میں ہیں اور باقی اردو میں ہیں. تو یہ میرا مختصر سا سفر تخلیق کے حساب سے یا تحریر کے حساب سے رہا. جی اب یہ ہے کہ پچھلا سال جو گزرا ہے 2023 وہ میرا بڑا فعال سال گزرا ایک طرح سے. اس میں میری 3 کتابیں کافی اچھی آ گئی ہیں، جس میں ایک ڈھولی دگڑو ڈوم ایک ناول ہے. اس کے علاوہ 3 رودادی ناول ہیں جس کا میں نے ذکر کیا. وہ رودادی ناول بڑے آج کل لوگوں میں چرچا کا وشے بنے ہوئے ہیں. اس میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں اپنی تعریف کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں، لیکن لوگ جیسا کہتے ہیں کہ اس میں ریڈیبلٹی غضب کی ہے، کہ جب آپ کتاب شروع کرتے ہیں تو جب تک کہ پوری ختم نہ کر لیں وہ آپ کتاب آپ کو باندھے رکھتی ہے. تو واقعات کا تسلسل ایسا ہے. کچھ زبان میں قصدن، ویسے تو میری زبان بہت سہل ہے، بہت آسان زبان لکھتا ہوں اور مشکل مجھ سے آتی نہیں. تو یہ ہے. اب علی گڑھ کے ماحول نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. یہیں پہ میں نے یوں سمجھ لیجئے کہ قلم ہاتھ میں لے کر گھٹنوں کے بل چلنا سیکھا. یہاں کے ماحول نے ہی مجھے لکھنا پڑھنا سکھایا، اور یہیں سے میں نے یہ سوچا کہ میں اب دوسرے اور لوازمات چھوڑ کے ادب کی طرف رجوع ہو جاؤں. تو میں وہی ادب کے گیسو سنوارنا چاہتا ہوں. اور اس جی کے ساتھ ساتھ اب یہ ہے میرا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد میں 3-4 کتابیں تو آگے ہیں میری اور کچھ پائپ لائن میں ہیں. شعر شاعری کا مجھے بہت شغف ہے، بہت پسند کرتا ہوں میں شاعری، لیکن سننے کی حد تک، پڑھنے کی حد تک. میں علم عروض کا ایک اچھا طالب علم رہا ہوں اور علم عروض میرا بہت پسندیدہ مضمون رہا ہے. تو میں شعر کے محاسن پہ بہت کچھ لکھ سکتا ہوں، بول سکتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں، سکھا سکتا ہوں، دوسروں کی بحریں صحیح کرتا ہوں، اوزان ٹھیک کرتا ہوں، لیکن جبر کے ساتھ قصدن میں شعر نہیں کہتا. اس لیے کہ میں نے اپنا ایک فیلڈ نثر میں بنایا ہے، اور نثر میں بھی صرف تخلیقی نثر، تنقید کی طرف میں راغب نہیں ہوتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ کچھ مختلف افسانے جو گزرتے ہیں، جس کو پڑھا ہے دیکھا ہے، جی چاہتا ہے کہ اس پہ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کروں، تو وہ تنقید نہیں ہوتی، تاثر ہوتا ہے. اصل میں تنقید اور تاثر میں بہت فرق ہے. میں ان کو کئی کیٹیگریز میں بانٹتا ہوں. سب سے پہلا جب آپ افسانہ یا کوئی تخلیق پڑھتے ہیں تو جو پہلا آپ کا اثر ہوتا ہے اسپونٹینیسلی، جو آپ کے زبان سے یا آپ کے قلم سے نکلتا ہے، وہ تاثر ہوتا ہے، یا جسے تاثرات کہتے ہیں جماعت طور پر.
उसमें आपको कुछ लिखना पढ़ना या कुछ मवाज़ने करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ़ ख़ालिस जो पहली बार आपने मसलन जैसे फ़िल्म देख के जैसे निकलते हैं, तो उस वक़्त जो इज़हार करते हैं वो तासुर होता है। उसके बाद में तबसरा उससे थोड़ी बड़ी चीज़ है। तबसरे के लिए आप थोड़ा तफ़सील से पढ़ते हैं उस कहानी को या उस फ़न पारे को, और उसके बाद में तबसरे में थोड़ा-सा कॉन्शियसली आप लिखते हैं, सँभल के लिखते हैं, वो तबसरा होता है। और तनक़ीद बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत आला चीज़ है। मैं उसको मामूली चीज़ नहीं समझता हूँ। लेकिन बहुत से नक्काद हमारे ऐसे हैं, जो बग़ैर पढ़े ही बल्कि किताब को सूंघ के तनक़ीद करने लगते हैं, तो उससे मुझे बहुत एतराज़ है कि वो ऐसा करते हैं और सिर्फ़ अपनी वाहवाही के लिए कुछ बड़े-बड़े नाम फ़ॉरेन राइटर्स के ले लेते हैं कि फलाँ, फलाँ, फलाँ और फिर अपनी एक आध जुमला कह देना। तो ये खुद ताल्ली है उनकी, और जो अदब के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, आज भी है, उससे पहले भी थे। तो ख़ैर मैं उन पे कोई और तबसरा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो असली नक्काद होता है, वो बाकायदा कॉम्परेटिव स्टडी करके अदब के दूसरे क्या रुझानात चल रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए उस फ़न पारे पर अपने ख़यालात का इज़हार करता है, और मुदलदल दलील के साथ में जो करता है वो तनक़ीद होती है। ये जो बक़ौल हमारे उस्ताद क़ाज़ी अब्दुल सत्तार की कि छुट भइये जो तनक़ीद लिखना शुरू करके शोहरत के भूखे होते हैं, तो ऐसे नक्कादों से सबको बचना चाहिए। और ख़ैर मैंने कभी तनक़ीद से अपने ऊपर कोई असर नहीं लिया। मेरे अफ़सानों की भी तनक़ीद होती रही, तनक़ीद क्या तनक़ीस भी होती रही और वज़े राय भी मिली। तो जो तारीफ़ करता है उसका भी शुक्रिया, जो तनक़ीद करता है उसका भी शुक्रिया। तो मैं कभी उनसे मुतासिर नहीं होता हूँ, मुझे जो लिखना होता है मैं लिखता हूँ। अब मेरे अफ़सानों का मुहर्रिक आस-पास में बिखरे हुए वाक़यात होते हैं, किरदार होते हैं। अब मैं सिर्फ़ इंसानों को किरदार नहीं बनाता हूँ, बल्कि मेरे किरदार जानवर भी होते हैं, परिंदे भी होते हैं, और बल्कि कीड़े-मकोड़े तक होते मेरे किरदार, और उन्हें बाज़ाब्ता मैं पेश करता हूँ। मसलन एक कहानी मेरी है, ग़ालिबन आपकी नज़रों से गुज़री होगी वो, हम वतन। हम वतन में मेरा किरदार एक चींटी है। वो चींटी को मैंने किरदार बनाया है और उससे मैंने इज़हार किया है अपने, और कहानी लोगों को पसंद आई, बहुत अच्छा। इसी तरह मेरा एक बहुत पुराना अफ़साना है किबरीट के नाम से। किबरीट परिंदों की कहानी है, परिंदे का जोड़ा है किबरीट। वो कहानी वो भी इतनी पसंद आई लोगों की कि बाज़ लोगों ने मेरे नाम के आगे किबरीट लिख रखा है अपनी याददाश्त के लिए, कि जैसे बहुत सारे फ़ोन में नाम सेव होते हैं। तो जैसे मेरे एक सीनियर दोस्त हैं असरार गांधी साहब, उन्होंने मेरा नाम अपने मोबाइल में गयास किबरीट के नाम से सेव कर रखा है। तो किबरीट मेरा और उनका अच्छा, अफ़साना एक साथ छपा था शायर में। तो ये अच्छा। इस तरह के मुख्तलिफ किरदार होते हैं मेरे पास। और साथ ही साथ कहानी ढूँढने की मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, इसलिए कि मेरे आस-पास बहुत सारी कहानियाँ बिखरी हुई हैं। कहानियाँ मैं अपने माहौल से अख़ज़ करता हूँ, उनसे लेता हूँ उसपे कहानी। एक कहानी मेरी बहुत पुरानी वो छपी थी कि एक स्कूल में गर्मियों की छुट्टियों में एक छोटा-सा बच्चा जो नर्सरी क्लास का बच्चा है, वो बंद हो जाता है। अगरचे ये वाक़या सही नहीं है, लेकिन जब मेरी कहानी छपी और इत्तेफ़ाक से वो एक अख़बार में छपी थी कहानी, वो कहानी पढ़ के लोगों ने उसको ख़बर समझ लिया, और उसका वो फिर पूरे हिंदुस्तान में वावेला हुआ कि ऐसा बच्चा, लेकिन वो चूँकि मेरी तख़लीक़ थी, मैंने सिर्फ़ एक तख़य्युल की बुनियाद पे वो कहानी लिखी कि एक एक बच्चा स्कूल में बंद हो गया, फिर उसपे क्या गुज़रती है गर्मी के मौसम में, और उसके माँ-बाप कितने परेशान होते हैं, ढूँढते, लेकिन स्कूल कोई नहीं आता। तो इस तरह का, तो ये इस तरह की कहानियाँ मेरे। अच्छा, एक ख़ास बात और बता दूँ मैं, कि मुझे बच्चों की नफ़सियात, बच्चों की साइकोलॉजी का बहुत मशग़ला है, और मैं उन्हें बच्चों की साइकोलॉजी मैंने पढ़ी है, बहुत सारी इंग्लिश और फ्रेंच किताबें पढ़ी है। बच्चों के किरदार निगारी में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, और अक्सर और बेशतर मेरे अफ़सानों में बच्चा कहीं न कहीं एक किरदार के रूप में आ जाता है। आपने ये 2 कहानियाँ भी सुनी, इनमें भी कहीं न कहीं बच्चा ज़रूर है। तो इस तरह मुझे बच्चों के किरदार निखारने में बड़ा मज़ा आता है, और बच्चों की ज़बान बोलने में बहुत मज़ा आता है कि जो उनके मुँह से जुमले निकले हैं, उसको अदायगी में, अब वो जब दिल से बात निकलती है तो यकीनन दिल तक पहुँचती है, तो वो लोगों को पसंद भी आते हैं। अब मैं कितना कामयाब हूँ या
देखिए معاشری تنقید یا تنقیص کوئی معنی نہیں رکھتی. جب آپ چلے جاتے ہیں دنیا سے تو جو رہ جاتے ہیں جن کے نام اصلی وہ ہیں. تو اب دیکھیں بعد میں کتنا کسی کا نام رہتا ہے نہیں رہتا وہ الگ بات ہے. مثلاً پریم چند کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں, منٹو کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں. تو یہ الگ بات ہے. کچھ موجودہ افسانہ نگار بہت اچھے لکھ رہے ہیں. بلا تعامل میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بزم افسانہ جو ایک گروپ سلام بن رزاق صاحب کی سرپرستی میں قائم ہوا تھا, اس نے ایک بڑی خدمت کی ہے افسانے کی, اور میں چاہتا ہوں کہ خدا کرے وہ پلیٹ فارم تا دیر قائم رہے اور اس پہ بہت اچھے اچھے اعلیٰ قسم کے افسانے آئے. یہ الگ بات ہے کہ بہتات اس میں کچھ معمولی افسانوں کی بھی ہوتی ہے. ہر افسانہ نگار کا ہر افسانہ ماسٹر پیس نہیں ہو سکتا, اور ہر پلیٹ فارم کا ہر افسانہ ماسٹر پیس نہیں ہو سکتا. تو اس میں بھی لوگ کام کر رہے ہیں, جو نوجوان لوگ ہیں وہ آپ بھی غالباً اس میں ہیں. تو یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں بڑی محنت کر رہے ہیں, اور اس ادب کی خدمت, اصلی خدمت میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ کام کرتے چلے جائیے صلہ کی پرواہ نہ کیے ہوئے. تو جب صلہ ملنا ہوگا مل جائے گا, لیکن جو لوگ خلوص سے کام کر رہے ہیں میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. کہ اس طرح افسانے کے بہت سارے گروپ ہو گئے, افسانچہ اور افسانہ نگار ایک گروپ ہے, مختلف بہت اچھے اچھے گروپ ہیں اور جس میں بہت اچھے لکھے جا رہے ہیں. اور افسانچہ واقعی ایک ایسا فن ہے. پچھلے دنوں میں آپ کے ہی اسی پلیٹ فارم پہ صادقہ نواب سحر کا انٹرویو سن رہا تھا. اس میں انہوں نے بڑی اچھی بات کہی تھی جو مجھے پسند آئی ان کی بات, کہ افسانچہ لکھنے اور افسانہ یا ناول لکھنے میں کوئی وہ نہیں کرنا, فرق نہیں کرنا چاہیے. جتنی محنت سے آپ ناول لکھ رہے ہیں اتنی محنت سے افسانہ لکھیے, اتنی ہی محنت سے افسانچہ بھی لکھیے. جیسے انہوں نے مثال دی تھی کہ چائے بنانے اور بریانی بنانے میں یعنی اس بہت میں بھی اچھی مثال سیریسنیس ہونی چاہیے. چائے میں بھی سیریسنیس نہ ہو تو چائے بد مزہ ہو جائے گی. اسی طرح تو خیر یہ برسبیل تذکرہ آ گیا. تو اس طرح یہ آپ کا پلیٹ فارم بہت اچھا آپ نے شروع کیا پوڈ کاسٹ. اس سے اردو افسانے کی خدمت بھی ہو رہی ہے, اور افسانہ نگاروں کو آپ ایک موقع دے رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے آئیں اور اپنے قارئین سے روبرو ہوں اور اپنی آواز میں اپنے افسانے سنائیں, تو وہ زیادہ ان کے قریب پہنچ جائیں گے. جی اب جی اصل میں سر یہ جو لانگ ویڈیوز ہوتے ہیں یوٹیوب پہ, اس کو ہم جی اس کا وہ آور کے حساب سے دیکھا جاتا ہے سر, کہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ کتنا دیکھ رہے ہیں. جی تو بالکل. الحمدللہ سر, آپ بھی جب میں نے آپ سے رابطہ کیا تو آپ بول رہے تھے کہ پتہ نہیں دیکھنے والے اتنا لانگ دیکھ پائیں گے کہ نہیں, لیکن میں آپ کو سر بتاؤں کہ ہمارے جتنے بھی ابھی تک پوڈ کاسٹ لگی ہے سر, اور انشاءاللہ آپ کی بھی جو ہے نا سر, وہ خاص طور سے جو انٹرویو ہے والا حصہ ہے نا, وہ لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ لوگ جاننا جی چاہتے ہیں. جیسے افسانے تخلیقات جو ہے وہ بزم افسانہ ہے یا جو باقی پلیٹ فارم پہ سوشل میڈیا کے وہ مل رہے ہیں, لیکن جو ان جی کی جیسے آپ کے تعلق سے آج میں سوچ رہا تھا کہ شاید ہمارے سر جو ہے وہ اسپورٹس کو چھوڑ دیے ہوں گے, لیکن آج پتہ چل رہا ہے کہ بھائی آپ ہاکی ٹیم کے کیپٹن بھی رہے ہیں اور انٹرنیشنل نیشنل لیول پر بھی کھیل چکے ہیں. تو میں یہ سوچا کہ چلو ایک چیز تو ہے کہ سر نے چھوڑا ہوگا شاید کھیل کا, تو یہ ہم کو پتہ کہاں چلتا سر. یہ آج آپ کی بات سے پتہ چلا کہ آپ جو ہے الحمدللہ کہ ہاکی کے میں بھی مطلب آل انڈیا ریڈیو کی جو ہے آپ نمائندگی کی ہے, اس کی بلکہ کپتانی بھی کی ہے آپ سر. یہ بڑی مطلب نئی بات ہم کو پتہ چلی ہے. تو اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں سر ایسا پتہ چلتی ہے. اور آپ نے جو بہت سارے سوالات کے جوابات جو ہے سر, وہ شاید وہ آپ کا جو آل انڈیا ریڈیو کا تجربہ ہے. اب میں بھی جو ہوں سورج کے سامنے میں چراغ جلا کے بیٹھا ہوں کہ جن کا آپ نے جنہیں مطلب اتنے بڑے بڑے جو آپ نام گنائے سر, ان لوگوں کا آپ انٹرویو لے چکے ہیں, اور میں آپ کا انٹرویو لے رہا ہوں, تو یہ سورج کے آگے دیا جلانے جیسا ہے. لیکن بہرحال سر ایک چیز میں یہ سر جاننا چاہتا ہوں, آپ نے کافی میرے سوالات کا جواب دے دیا ہے, لیکن آپ سر جو لکھتے ہیں آپ کی تخلیقی عمل جو ہے اس پہ تھوڑا سا بتائیے سر, کہ آپ کی کوئی خاص وقت ہوتا ہے یا کچھ خاص ماحول ہوتا ہے, آپ کیونکہ نثر لکھنا شاعری لکھنے سے الگ ہوتا ہے نا سر. تو سر یہ بھی میں جی جاننا چاہتا ہوں سر کہ شاعری
بھی آپ نے کبھی جو ہے وہ شاعری کے تعلق سے بھی کچھ ہے تو وہ بھی بتائیے سر. اور دوسرا کہ آپ جب یہ تخلیق کرتے ہیں افسانہ یا کردار یا پلاٹ بناتے ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا نئے لکھنے والوں کو سمجھ میں آئے کہ آپ کیسے جو ہے اس کو مطلب آپ کے خیالات کو جو ہے عملی جامہ پہناتے ہیں اور اس کو صفحہ کرتاس پہ جو ہے اس کو اتارتے ہیں. وہ جاننا چاہتا ہوں سر. جی 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 دیکھیے شاعری کے تعلق سے تو یہ ہے کہ شاعری مجھے پسند ہے، اور علی گڑھ میں جب میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھا تو بیت بازی کیا کرتا تھا، اور بیت بازی بھی معمولی نہیں بلکہ ہمیشہ ٹاپ پہ رہا. اور ایک زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ میرے ہی دوست، میرے احباب میرے ساتھ میں جو تھے کمپٹیشن میں، وہ مجھ سے ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے کہ غیاث بھائی آپ کمپٹیشن سے ہٹ جائیے، آپ جج بن جائیے. تو یہ بھی رہا کہ مجھے اشعار پسند ہے، جو شعر پسند آتا ہے وہ یاد بھی ہو جاتا ہے. تو ہزاروں اشعار یاد ہیں اب بھی. لیکن شاعری میں نے اس لیے نہیں کی کہ میں اپنے دوستوں میں بہت اچھے اچھے شاعر تھے اس وقت، ان کو میں سنتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ ان سے بہتر شعر میں نہیں کہہ سکتا. مثلا اس وقت میرے ساتھیوں میں تھے آشفتہ چنگیزی تھے، میرے ذرا سے سینئر تھے منظور ہاشمی، عرفان صدیقی بہت اچھے شاعر تھے. میں عرفان صدیقی کو پڑھتا تھا اور سنتا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ میں کچھ بھی کر لوں عرفان صدیقی سے اچھا شعر نہیں کہہ سکتا. لیکن جو افسانہ نگار تھے اس وقت میرے معاصرین میں، میں سمجھتا تھا کہ میں ان سے اچھا افسانہ تو ضرور لکھ سکتا ہوں، لکھوں نہ لکھوں بات الگ ہے، لیکن کوشش کر سکتا ہوں کہ میں ان سے اچھا نہ صحیح لیکن ان کے جیسا تو لکھ سکتا ہوں. تو مجھے نثر پہ زیادہ قدرت حاصل تھی اور میں کانفیڈنس تھا کہ میں نثر میں اچھا لکھ سکتا ہوں. تو شعر میں نے قصدن نہیں کہے، چونکہ موضوع طبیعت ہے میری، اور شعر میرے سامنے کوئی غلط شعر یا خارج از وزن شعر پڑھ نہیں سکتا، میں فوراً ٹوک دیتا ہوں. اور اس کا صلہ مجھے آل انڈیا ریڈیو میں ہوا، اس لیے کہ وہاں پہ پروگرام اردو کے بہت سارے پروگرام ہوا کرتے تھے جس میں شعر و شاعری کے پروگرام ہوتے تھے، اور اس میں بہت سارے ایسے شاعر جنہیں متشاعر بھی کہا جا سکتا ایسے بھی آ جاتے تھے. چونکہ اس میں فیس ملتی تھی یا ملتی ہے تو آ جاتے تھے، چونکہ اس میں فیس ملتی تھی یا ملتی ہے تو اس کے لالچ میں لوگ کسی سے لکھوا کے آ جاتے تھے. جب انہیں ذرا سا پڑھیے یا ان سے کچھ سوال کریے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا نہیں شعر. تو خیر میں ان کے اشعار درست کرتا تھا کہ ایک تو بلایا گیا انہیں، اب یہ کہ مایوس نہ لوٹے تو میں ان کے اشعار کی تصحیح کر دیتا تھا. اب اس طرح کے بہت سارے میرے دوست احباب نے مجھے دکھانا شروع کیا کہ چھپنے سے پہلے یا کہیں مشاعرے میں جانے سے پہلے وہ مجھے اپنے غزل یا اپنے تخلیق سناتے تھے، دکھاتے تھے، میں ان کو کچھ نوک پلک درست کر دیتا تھا. تو اس طرح وہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. میرے پاس اب بھی آ جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کے شاعری نظمیں، اور تو میں وہ صحیح کر دیتا ہوں. اور بہت سارے مشہور نام و شاعروں کے اب بھی ایسے ہیں جن کو شروع میں نے لکھ کے دیا، اب میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں، نہ ہی میں کوئی شعر اپنا سنانا چاہتا ہوں کہ وہ میرے نہیں ہیں. تو میں نے اپنے اوپر جبر کر کے شعر نہیں کہے. اور جو شروع میں اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتا ہے نا، ایک سیلف کمپوزڈ پوئم کا ایک کمپٹیشن ہوتا تھا علی گڑھ میں، اس میں شوقیہ طور پہ ہم نے بھی نظمیں کہی، شعر کہے، انعام کے طور پہ، انعام حاصل کرنے کے لیے انعام بھی ملے. لیکن اس کے بعد میں بالکل ہی یعنی سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی مجھے شاعر کہتا ہے تو مجھے برا لگتا ہے کہ میں شاعر نہیں ہوں. ہاں افسانہ نگار ہوں، نثر نگار ہوں، نثر کے تمام اصناف سے واقف ہوں، اور نثر میں لکھ سکتا ہوں اور اچھی لکھ سکتا ہوں. زبان پہ کسی حد تک مجھے قدرت بھی حاصل ہے. اپنے معاصرین میں بہت سارے لوگوں سے اچھا نہ صحیح لیکن ان کے جیسا تو لکھ سکتا ہوں. تو یہ میرا نثر کا ہے. افسانہ میری فیلڈ ہے. افسانہ کے علاوہ میں نے ڈرامے بھی لکھے آل انڈیا ریڈیو کے لیے. میں نے دوردرشن کے لیے بہت سارے اسکرپٹس لکھے جو سیریل بنے ہیں، بے شمار کا مطلب کوئی 10-12 سیریل میرے دوردرشن سے نکلے ہیں، ٹیلی کاسٹ ہوئے ہیں، اور اس میں بہت لمبے سیریل بھی ہوئے ہیں. میرا ایک ناول ہے ماہ پارا نور، وہ سیریلائز ہوا دوردرشن پہ، اور اس کے کافی لمبے ایپیسوڈس ہوئے، 108 ایپیسوڈ تک وہ چلتا رہا اور لوگوں نے بہت پسند کیا. تو اس طرح کے میں نے تو وہ چیزیں ہیں. اسٹیج کے لیے ڈرامے بھی لکھے ہیں میں نے. لیکن میں اپنی اصلی فیلڈ سمجھتا ہوں کہ ناول اور افسانہ ہے. اس کے علاوہ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ مین کورس کے ساتھ میں تھوڑا بہت چٹنی اور دال وغیرہ لے لی جائے، وہ بات الگ ہے. تو بس یہ ہے میرا.
اوڑھنا بچھونا افسانہ ہے اور ناول ہے. یہ الگ بات ہے کہ اب افسانے کی طرف سے ہی یعنی فکشن کی طرف سے تھوڑا سا دل میرا ہٹنے لگا ہے, اور وہ اس وجہ سے کہ کبھی کبھی چھوٹوں کی بات بھی بہت دل پہ اثر کر جاتی ہے. میرے بیٹے نے مجھے ایک مرتبہ کہا کہ ڈیڈی آپ فکشن لکھتے ہیں اور فکشن تو جھوٹ ہوتا ہے, یعنی کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. تو وہ مجھے اتنا اثر ہوا اس کا کہ ہاں فکشن واقعی جھوٹ ہوتا ہے, اپنے خیال یا تخیلات کی دنیا میں آپ اظہار کرتے ہیں. ضروری ہے کہ اس کا حقیقت سے بھی کچھ تعلق ہو, لیکن ہوتا تو وہ جھوٹ ہی ہے. تو اس کا مجھ پہ کافی اثر ہوا, اور اب میں مذہب کی طرف میرا تھوڑا رجحان ہوا ہے. مذہب بھی خاص طور سے یعنی کٹ ملا والا مذہب نہیں, بلکہ میں قرآن شریف جو کائنات کی سب سے سچی کتاب مانی جاتی ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, تو یہ سچی کتاب کی طرف میرا رجحان ہوا. میں اس کے تراجم پڑھ رہا ہوں, بڑے بڑے علماء کی تفسیر پڑھ رہا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے کچھ نکال کے کلام پاک سے کوئی چیز ایسی لکھوں کہ جو نہ تو افسانہ ہو اور نہ ہی کوئی مذہبی مضمون ہو. تو اس طرح کی کوشش کر رہا ہوں. بلکہ میرا ایک افسانہ بہت پہلے چھپا تھا, ماریا ایک افسانہ تھا جس پہ مجھ پہ مقدمہ بھی چلا کافی عرصے تک. ماریا کی کہانی میں نے قرآن شریف کے واقعات سے ہی لی ہے. اس میں بس چھوٹے چھوٹے سے جملے دیکھے وہ اشارہ کیا تھا میں نے, اور یہ مقدمہ اس لیے نہیں چلا کہ قرآن شریف کو میں نے کوٹ نہیں کیا کہیں بھی, لیکن اس سے لیے بلکہ لفظ ماریا پہ اعتراض تھا ایک سنستھا کو, کہ جنہوں نے کہا کہ ماریا تو ہماری مقدس خاتون کا نام ہے اور آپ نے اس کو کیسے استعمال کیا. خیر وہ مقدمہ چلا الہ آباد ہائی کورٹ میں, لیکن 2-3 تاریخوں میں وہ مقدمہ میرے فیور میں ہوا, الحمدللہ میں کامیاب ہوا اس میں, تو اس سے بھی بری ہو گیا. تو اس طرح کا تو میرا رجحان اب سر آج کس کل سن کی جو بات ہوگی سر, یہ جی کس سن کی بات ہے سر یہ مقدمے والی؟ یہ سن ہے غالباً 78 اور 80 کے بیچ میں یہ کہانی شائع تھی, اسی دوران یہ مقدمہ بھی چلا تھا. تو جبکہ شمس الرحمن فاروقی صاحب نے اس کو بہت پسند کیا تھا, بہت یعنی زمین آسمان ایک کر دیا تھا انہوں نے تعریف میں, لیکن بہرحال ہوتا ہے انسان کا کہیں نہ کہیں کچھ. تو وہ چونکہ ماریا پہ انہیں اعتراض تھا, تو خیر وہ الگ بات ہے, وہ دوسرا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو اب یہ ہے کہ میرا رجحان تھوڑا سا, اب چونکہ تنہائی بھی مجھے میسر ہے, اور میں تنہائی میں تھوڑا سا اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہوں. یعنی اس میں کوئی وہ تعلی والی بات نہیں, لیکن سچ یہ ہے کہ فکشن کی طرف سے تھوڑا سا میرا رجحان ہٹا ہے, اور وہ صرف میرے بیٹے کی گائیڈنس پہ ہی. وہ سمجھ لیجیے کہ اس نے مجھے اشارہ کیا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور وہی جھوٹ لکھ رہے ہیں, اور جو جھوٹ لکھ رہے ہیں وہی جھوٹ بول رہے ہیں. تو میرے دل پہ اس کا کافی اثر ہوا. تو میں اب افسانے کم, اگر ضرورت نہ ہو تو نہیں لکھوں گا, لیکن دوسری چیزیں دیکھیں, زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں کب ختم ہو جائے. تو بہرحال دعا کیجیے کہ میں اپنے اس مشن میں کامیاب ہوں, اور کچھ جی نہیں صوفیانہ سر, یہ بھی ایک نئی چیز ہے نا سر, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نہ تو وہ افسانہ ہو اور قرآن پاک سے اگر کچھ آپ لکھ سکے کہ جو جی جی مطلب من گڑن نہ ہو, اور جی جی جو باقی جو ہمارے جو شدت پسند جو ہمارے جو برادران ہیں ان کی تحریر بھی نہ ہو, وہ اس جی کے جی بیچ کی چیز ہو, تو یہ بھی ایک نئی چیز ہوگی. سر یہ اس کا تو انتظار رہے گا, یہ آپ بالکل سر کیجیے, یہ بہت مطلب یہ آئیڈیا ہی اصل میں سر یونیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں. پتہ نہیں ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا, کوشش کر رہا ہوں. جیسے کہ میں نے ایک نئی صنف شروع کی ہے اردو فکشن میں ہی, رودادی ناول کے نام سے. اور رودادی ناول پہلے کبھی یہ اصطلاح استعمال نہیں ہوئی ہے, لیکن میرے ادھر 4 رودادی ناول آ گئے ہیں. رودادی ناول میں یہ ہوتا کہ دیکھیے افسانہ, جو بھی افسانہ لکھا جاتا ہے اس میں جو قاری ہوتا ہے وہ تو تھرڈ پارٹی ہوتا ہے, اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہے. لیکن جو افسانہ نگار ہوتا ہے, راوی خود افسانہ نگار ہوتا ہے, وہ راوی جو چاہتا ہے وہ لکھ دیتا ہے, اور جو کردار گڑھنا چاہتا ہے وہ کردار ان کی کردار نگاری کرتا ہے. تو میں نے اس راوی کو خود افسانہ نگار کے نام سے انٹروڈیوس کیا ہے. یعنی اگر غیاث لکھ رہا ہے تو غیاث ہی ہے وہاں پہ, اور پھر رودات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس پہ گزری ہے.
جو تاریخی ناول ہوتے ہیں جو الگ ہوتے ہیں، تو وہ سفر نامے ہے وہ الگ چیز ہے. وہ تو اس میں ایک رودات میں یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے نام بھی جو کردار ہے اس میں سچے صحیح کردار ہوتے ہیں، اور صحیح کرداروں کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہے راوی کا وہ صحیح اس میں دکھایا گیا ہے. تو جب آپ پڑھیں گے جیسے اینی آپا ایک ناول ہے میرا جس میں جی جی حیدر کو میں نے کردار بنایا ہے اور خود میں اس میں شامل ہوں. میرے ان کے جو تعلقات تھے جو ملاقاتیں تھیں اس کا میں نے ذکر کیا اور خوب بہو ذکر کیا. اس میں جھوٹ یا فکشن بہت کم ہے، چونکہ ناول کا ذکر کیا ہے تو اس میں برسبیل تذکرہ یا اس کا کچھ فن پارا بن جائے اس لیے اس میں فکشنائز کیا ہے اس کو. ادروائز وہ سب کچھ جو کچھ واقعات ہیں وہ سچے ہیں، اور جو واقعات جو مقامات اور جو اس میں کردار آئے ہیں وہ سب ہو بہو ہیں. اسی طرح قاضی صاحب ایک ناول ہے میرا، تو قاضی عبدالستار اس کے کردار ہیں، اور وہ میرے ان کے تعلقات، ان کے ساتھ سفر، ان کے ساتھ جو معاملات تھے وہ میں نے اس کا ذکر کیا ہے اور کہانی کی شکل میں کیا. اسی طرح اس شہر میں جو میرا ایک بہت ہی یونیک ناول ہے، وہ میں اس کے تشریح نہیں کروں گا ورنہ پھر وہ مزہ کرکرا ہو جائے گا. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ وہ کس کا ہے. اگرچہ وہ بامبے کا ہی شہر جو ہے بامبے ہے، یعنی اس وقت ممبئی. تو ممبئی میں میرا جو کچھ وقت گزرا، جیسے گزرا جو فلموں کے لیے میں نے کام کیا تھوڑا بہت، اس کے بعد والا نہیں، تو اس کا میں نے ذکر کرتے ہوئے جو کردار اس میں لیے ہیں تو وہ میں نے مجروح صاحب کو لیا ہے، میں نے ندا فاضلی کا بھی ذکر کیا ہے، اس میں دلیپ کمار صاحب کا ذکر کیا ہے، یہ الگ الگ. اور اس میں ایک خاص کردار ہے جس پہ بیسڈ وہ ناول ہے، وہ کردار کا میں نام نہیں لوں گا. سجو نام ہے اس کا، سجو آپا میں نے اس میں کیا ہے. وہ سجو آپا جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یقیناً پسند آئے گا، اور لوگوں نے کافی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے. تو وہ راز کھل نہ جائے اس لیے میں نہیں کہوں گا، جب آپ پڑھیں گے تو پھر مجھے فون کیجیے گا کہ وہ کیسا لگا. جی جی سر. روزادی ناول تو بہرحال وہ سلسلہ تو آپ جاری رکھیں سر، کیونکہ وہ اس بات میں ایک اچھا سلسلہ ہے. اور بلکہ آپ کی تحریک پا کر بہت سارے اور بھی جو ہمارے سینئر ہیں انہوں نے بھی یہ سلسلہ شروع کیا ہے. کچھ لوگوں کے تو ناول شائع ہو گئے ہیں رودادی ناول، اور کچھ اچھا، لوگوں کے جو ہے میرے علم ہاں میں وہ نہیں ہے. قسط وار نہیں سر، وہ قسط وار جو ہے وہ لکھ رہے ہیں. میں اچھا یہ نام لینا مناسب نہیں سمجھ رہا، لیکن آپ سے تحریک پا کر کافی لوگوں نے جو ہے وہ شروع کیا ہے، اور اچھا سلسلہ ہے سر. اصل میں جی تاریخ تو ملتی ہی ہے ادب کے ساتھ میں، لیکن ہم اس آپ جو آپ کے تجربات اور اس سے جو آپ نے جو مشاہدات ہیں وہ سب ہم لوگ اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو بہرحال وہ سلسلہ سے جاری رکھیں. میں ایک سوال خالی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جی جب چوتھی جماعت میں تھے، آپ نے ایک کہانی، جو پہلی کہانی بھلے ہی وہ ٹوٹی تھی، بعد میں اس کو ناول آپ نے بنایا اور بہت مقبول بھی ہوا. تو کسی افسانے کو یا کسی کہانی کو ناول بنانے کے لیے سر اس کے کیا کیا کرنا چاہیے کہ جو ہے اس کے ساتھ انصاف کر سکے؟ کیونکہ سر ہر کہانی تو ناول نہیں بن سکتی نا سر. جی جی صحیح کہا آپ نے. دیکھیے افسانہ اور ناول صرف اس میں طوالات کا فرق نہیں ہے کہ اگر وہ کہانی طویل ہوگی تو ناول ہو گیا، یا مختصر ہوگی تو افسانہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے. موضوع مین ہوتا ہے کہ کس موضوع کو آپ چن رہے ہیں، اور ایک موضوع ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ کہانی بھی لکھی جا سکے اور اس پہ افسانہ بھی لکھا جا سکے یا اس پہ ناول بھی لکھا جا سکے. تو موضوع میں کتنی جان ہے یہ دیکھا جاتا ہے. اب وہ چونکہ دلت بچہ تھا جس پہ میں نے وہ کہانی لکھی، تو کہانی تو خیر یوں ہی سی تھی، نہ اس میں زبان میری صحیح تھی، اور چونکہ مراٹھی بھی پڑھائی جاتی تھی اس وقت اسکول میں، تو تھوڑے بہت مراٹھی کے ہی جملے اس میں آ گئے تھے، لیکن وہ کہیں ضائع ہو گئی، وہ اصلی اوریجنل حالت میں پھر کبھی نہیں ملی. لیکن اس ذہن میں کہیں نہ کہیں وہ موضوع تھا میرے کہ میں کسی دلت کردار پہ یا دلت پس منظر میں کوئی افسانہ یا ناول لکھنا چاہتا تھا. اور یہ جو پھر کورونا کی وبا پھیلی کووڈ کی، تو اس سے مجھے تحریک ملی، اور اس نے پھر وہ ماحول میں نے کریٹ کیا، اور وہ لکھتا چلا گیا. تو پھر وہ اتنا رواں ہوتا چلا گیا کہ وہ کردار میرے سامنے آتے چلے گئے، اور واقعات ایک کے بعد ایک. تو جو کچھ میرا تجربہ تھا، میں دیکھیے کوئی بھی میرا افسانہ بغیر تجربے کے، جب تک کہ ذاتی مشاہدہ نہ ہو، میں نہیں لکھتا ہوں. تو جیسے میرا وہ دن
کا تھا وہ بچپن کا، تو وہ بھی میرا اپنا تجربہ تھا، یا پھر ہم وطن جو جس میں چینٹی کا ایک کردار ہے وہ بالکل میرا تجربہ تھا. اور اس میں امریکہ کا ذکر ہے، امریکہ کے ایک مشیگن سٹی کا ذکر ہے. مشیگن سٹی میں گیا تو نہیں ہوں، لیکن میں نے گوگل میپ پہ 3D لگا کہ وہ اس کا پورا سروے کیا، اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ میں وہاں پہ جیا. تو آج کل کی یہ دین ہے سوشل میڈیا کی یا انٹرنیٹ کی، کہ جس سے آپ پوری دنیا دیکھ سکتے ہیں. تو مشیگن کو میں نے سامنے کھول کے رکھا تھا، اور میں نے دیکھا کہ کہاں پہ کون سا آفس ہے، اور کہاں پہ ٹھہرنے کے جو فارنرس جو جاتے ہیں وہاں پہ وہ کہاں ٹھہرتے ہیں. وہ دیکھنے کے بعد میں نے وہ ایک افسانہ لکھ دیا تھا. اور چینٹی جو وہ اس کردار کے ساتھ جاتی ہے ہوائی جہاز میں، پھر اس پہ کیا گزرتی ہے. وہ چونکہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ چینٹی بھی اپنا رشتہ داروں کو اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئی ہوگی، تو اس پہ کیا گزرے گی، اس کی حفاظت کرتا ہے. 1-1.5 مہینے تک اس کو ایک باکس میں بند کر کے رکھتا ہے. وہ حلوے کا ڈبہ جس میں وہ نظر آتی ہے اسی کو اس کی نظر کر دیتا ہے. لیکن چیٹی تو چیٹی ہے، وہ انسان ہو نہیں سکتی. اس کو اپنے رشتہ داروں کا یا اپنے ماحول کا کوئی فکر نہیں ہوتی. وہاں پہ اس کو ہزاروں چیٹیاں مل جاتی ہیں. وہ ذرا سا ڈھکن کھلا رہ جاتا ہے، چیٹیاں آ جاتی ہیں اس کے پاس میں، اور وہ پورا ڈبہ ہی چیٹیوں سے بھر جاتا ہے. اور ایک جیسی چیٹیاں جو ہندوستان میں چیٹی ہوتی وہی پاکستان میں بھی، وہی امریکہ میں بھی چیٹی ہوتی ہے. تو چیٹیوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اسی طرح کووں کا کردار، کوے جو ہندوستان میں ہوتے وہی افریقہ میں ہوتے ہیں، وہی سائبیریا میں، اسی طرح کے. تو اس پہ لکھنے کا مقصد میرا یہی تھا کہ ایک علامتی افسانہ ہے، علامت کے طور پہ میں نے یوز کیا چیٹی کو، کہ وہ انسان کو یہ سارے احساسات ہوتے ہیں، جو غیر انسان ہے اس کو یہ احساسات نہیں ہوتے. تو یہ تھا میرا. آپ کے پسندیدہ جو مصنفین ہیں اور آپ نے کس سے زیادہ پڑھا ہے وہ بتائیے سر تھوڑا. ہاں صاحب، یہ بڑا عجیب سوال ہوتا ہے کہ پسندیدہ مصنف. پسندیدہ مصنف نہیں ہوتا بلکہ اس کا فن پارہ ہوتا ہے. کہ بہت سارے مصنفین ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا ایک ہی افسانہ پسند ہے، باقی نہیں پسند آتے ہیں. یا بہت سارے ایسے مصنفین ہوتے ہیں کہ جن کے ایک سے زیادہ افسانے پسند آتے ہیں. تو مصنف تو یہاں پہ ڈسکارٹ ہو جاتا ہے. اور پھر جیسے جیسے آپ کا تجربہ بدلتا ہے، جیسے جیسے حالات بدلتے ہیں، ویسے ویسے آپ کی پسند اور ناپسند بھی بدلتی جاتی ہے. بچپن میں ہمیں بہت پسند تھے کرشن چندر. ایک رومانی فضا ہوا کرتی تھی ان کے افسانوں میں، وہ پڑھتے تھے، سر دھنتے تھے. اس کے بعد میں جب بڑے ہوئے تو پھر کرشن چندر کی جگہ کچھ اور افسانہ نگاروں نے لی. بیدی مجھے بہت بے انتہا پسند آئے. عصمت چغتائی کہ ان کے کچھ افسانے بہت بہت زیادہ دل پہ اثر کر گئے. اسی طرح قرۃ العین حیدر کی زبان اور ان کا خیالات اور ان کی تخلیق اور ان کا جو افسانہ بننے کا فن ہے وہ بے حد پسند آیا. اور منٹو تو خیر منٹو ہے جو شہنشاہ ہے افسانے کے، کہ وہ بات میں سے بات نکالتے ہیں، بین السطور میں اپنی بات کہہ جاتے ہیں. تو منٹو بے انتہا پسند ہے. لیکن کچھ نئے افسانہ نگار بھی ایسے ہیں کہ جن کے افسانے بہت اپیل کرتے ہیں. لیکن بس نئے افسانہ نگاروں سے تھوڑی سی ایک یہی ہے، وہ جو ہر سینئر افسانہ یہ کرتا ہے، انہیں شکایت ہوتی ہے کہ نئے افسانہ نگار بہت جلدی شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں. سب نہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن وہ ذرا سا ایک جملہ بھی لکھا تو فوراً ہی آج کل تو یہ سوشل میڈیا اس پہ ڈال دیتے ہیں، فوراً چاہتے ہیں کہ اس پہ لائکس ملے، اس پہ کمنٹس ملے. تو یہ جو بھوک ہے یہ خطرناک ہوتی ہے. اور بھوک بھی ایسی کہ جس صرف تعریف چاہتی ہے. کوئی ذرا سا ان کا صحیح کرنا چاہے تو اس سے وہ ذاتی طور پہ لے جاتے ہیں. اس طرح میں نے تو اب لوگوں پہ کہنا ہی چھوڑ دیا. بہت سارے جو سوشل میڈیا کے یہ نکلے ہیں، بہت سے پلیٹ فارمس ہیں، تو جس میں اگر سچ بات بھی کہوں کہ دیکھیے، تو سچ بات کیا میری نظر میں سچ ہے، ان کی نظر میں ہو سکتا نہیں ہے. لیکن جیسا میں افسانے کو پڑھتا ہوں یا پرکھتا ہوں، اس پہ میں اپنے تجربات سے اگر کچھ لکھ دوں تو وہ برا مان جاتے ہیں، اور پھر پرسنل پہ میسج کر کے یا فون کر کے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. تو ایسے سے میں نے کہنا چھوڑ دیا ہے کہ میں کسی کو نہیں. کوئی افسانہ اگر پسند آتا ہے، آج کل عالمی افسانہ میلہ چل رہا ہے، اس پہ بھی بہت سارے افسانے آئے ہیں. اور ایک صاحب کا افسانہ پچھلے سال چھپا تھا. افسانہ زبان کے لحاظ سے یا ماحول کے لحاظ سے بہت اچھا تھا، لیکن وہ افسانہ بن نہیں پایا. میں نے ان کو اس پہ لکھا بہت ہی احتیاط کر کے،
لیکن ان کو بھی بہت برا لگا. تو خیر جو افسانے پسند آتے ہیں میں اس پہ دل کھول کے داد دیتا ہوں, ان کی خوبی بیان کرتا ہوں, اور تعریف تو سبھی کو پسند ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی تعریف پسند ہے کہ اللہ ہمیں اللہ کی تعریف جی سر. کرنے والوں میں شمار کر دے. تو حمد و ثنا اللہ کو پسند ہے, تو اللہ کی تخلیق یا مخلوق جو اس کی مخلوق ہے اس کو بھی پسند ہے. تو تعریف کرنا بہت اچھی بات ہے, لیکن بیجا تعریف کرنا وہ نقصان دہ ہوتا ہے. کہ کسی کو بھی اگر اس کے غلط بات کی تعریف کر دی جائے تو پھر یہ سمجھ لیجیے کہ آپ اس سے دشمنی نکال رہے ہیں, تاکہ وہ ویسا ہی غلط چیزیں اختیار کریں, غلط جملے استعمال کریں. اس کے اگر کسی کہانی کی آپ نے تعریف کر دی کہ ارے واہ واہ کیا اچھی کہانی لکھی, تو پھر وہ اس کا ٹرینڈ یہ ہو جائے گا کہ ایسے ہی لکھے, جو ہمارے بہت سارے نقاد کرتے ہیں. جی سر. تو سر یہ جی آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا, تو آپ کے خیال سے سوشل میڈیا کا جو اپنے فکشن پر جو ہے وہ فائدہ ہوا ہے اس کا یا نقصان ہوا ہے؟ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اگر آپ اس کو تولے تو ہر چیز آپ کے دو کیا پہلو بات ہوتے ہیں. تعریف کا بھی تعریف کے نقصان بھی ہوتے ہیں اور اس کا فائدے بھی ہوتے ہیں. اسی طرح سوشل میڈیا ایک پلیٹ فارم ہے, اس کے نقصانات بھی ہیں, اور چونکہ آج کل کے زمانے میں کسی کے پاس میں اتنا وقت نہیں ہے کہ کتاب لے کے بیٹھے. آج کل پہلے تو یہ تھا کہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو ٹرین میں کتاب آپ کا ساتھی ہوا کرتی تھی, رسالہ آپ پڑھتے تھے. لیکن آج کل موبائل آپ کے ہاتھ میں, پوری دنیا آپ کے پاس میں, تو آپ جو چاہے دیکھ لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں. اور زیادہ تر تو بکواس دیکھنا پسند کرتے ہیں لوگ, مثبت چیزیں بہت کم لوگ پسند کرتے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا بہت اچھی چیز ہے, لیکن اس میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے کیا نقصان دہ ہے اور کیا فائدہ مند ہے. جو نقصان دہ ہے وہ نہ دیکھیں, خاص طور سے بچوں کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یا جو نوجوان افسانہ نگار ہیں کہ وہ اپنا افسانہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں اور پھر توقع کرتے ہیں کہ کس کس نے اس کو دیکھا اور کیا ریئیکشنز آ رہے ہیں. اور پھر سوشل میڈیا کی ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ آپ اچھی خاصی چیز دیکھ رہے ہیں اور بیچ میں کوئی ایسے فحاشی کی چیز آ جاتی ہے, کوئی ایسا کلپ آ جاتا ہے جس سے بالکل دماغ آپ کا پھر جاتا ہے اور آپ کے ذہن میں جو تھا وہ بالکل الگ ہو جاتا ہے. چاہے آپ مذہبی چیز دیکھ رہے ہوں, لیکن کچھ اس میں تو فحاشی بکھری ہوئی ہے, جا بجا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے قصدن یہ ایک عمل کار فرما ہے. آج کل پیسہ کمایا, اس لیے کہ اس انڈسٹری میں بہت زیادہ پیسہ ہے. جو اشلیل یا فحش چیزیں ہیں اس میں پیسہ بہت ہے, اور ایک کلک بھی مل جائے تو پیسہ مل جاتا ہے, اور خام و خواہی آپ چاہیں نہ چاہیں وہ آپ کی نظروں سے گزر جاتا ہے. تو سوشل میڈیا کا یہ بہت بڑا نقصان ہے. اور سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ وہ تضییع اوقات ہے, آپ وقت بہت اس میں برباد ہوتا ہے. اگر آپ 2 گھنٹے سوشل میڈیا پہ ہیں تو مشکل سے 10 منٹ آپ کے کارآمد ہوں گے, باقی 1 گھنٹہ 50 منٹ آپ کے ویسٹ ہوئے. تو یہ تضییع اوقات, آپ جس کو پسند آ رہا ہے پسند ہے, نئی نسل پڑھنا نہیں چاہتی ہیں, شارٹ کٹ استعمال کرنا چاہتی ہیں. اب اس میں کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ایک کلک کریے بہت ساری چیزیں کھل جاتی ہیں. تو سوشل میڈیا کو میں دونوں نظروں سے دیکھتا ہوں, فائدہ بھی ہے اور نقصانات بھی ہیں. جی سر, ایک سوال سے پہلے میں ایک سوال اور کرنا چاہوں گا, آخری سوال ہے کہ افسانوں کا مستقبل. اس کے پہلے ایک سوال سر میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ سر آپ نے جی بہت سارے واقعات کو کہانی میں جو ہے ڈالا ہے, تو میں خاص طور سے میں ذاتی طور پر اور نئے لکھنے والے ایسا کیا کرے سر کہ, اور کیا نہ کرے کہ وہ اکثر جو ہے نا رپورٹ بن جاتی ہے یا اخباری خبر. جیسے آپ نے بتایا کہ ایک بچے کا آپ نے لکھا, وہ پورا فکشن تھا, اور جب وہ اسکول میں مطلب وہ بچہ پھنس جاتا ہے, رہ جاتا ہے وہاں پر, تو اس کا آپ نے لکھا ہے, تو وہ تو خیر فکشن تھا. لیکن بہت سارے حقیقت کو جب افسانہ بناتے ہیں تو وہ کیا بولتے ہیں, رپورٹ لگنے لگتی ہے, اخبار کی خبر لگنے لگتی ہے. تو کیا نہیں کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے سر, اس پہ تھوڑا سا بتائیے تاکہ ہمارے نئے لکھنے والوں کو بہت فائدہ ہو سر. یہ بہت آج کل جو ہے یہی ہو رہا ہے کہ وہ لکھنے بیٹھتے افسانہ اور رپورٹ لکھ ڈالتے ہیں. تھوڑا سا وہ بتائیے سر اس پہ روشنی. جی دیکھیے, یہ بہت طویل موضوع آپ نے دے دیا ہے. یہ یعنی اس میں بہت زیادہ وقت گزارنے کی ضرورت ہے. یہ ایک باقاعدہ ورکشاپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ افسانہ کیسا لکھا جائے. تو اس مختصر سے وقت میں تو یہ ممکن نہیں کہ میں پوری طرح سے ڈیفائن کر سکوں. لیکن افسانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب افسانہ نگار کوئی موضوع پہ قلم اٹھاتا ہے تو اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا لکھنا ہے, لیکن اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کیا نہیں لکھنا ہے.
تو زور اس پہ دیا جائے کہ کیا نہیں لکھنا ہے. آپ نے ایک کردار چن لیا, اس کردار کو آپ نکھار رہے ہیں, اس کردار سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں اگر وہ کردار کی بڑھوتری میں یا اس کے آگے بڑھنے میں مدد نہیں کر رہے ہیں تو ایسی چیزوں کو ہٹانا چاہیے. کہانی الگ چیز ہے اور افسانہ الگ چیز ہے. افسانہ ایک کیریئر ہے, ایک پلیٹ فارم ہے, صنف ہے. اب کہانی اس کی روح ہے جو افسانے کی پیٹھ پر بیٹھ کے آپ تک پہنچتی ہے. تو افسانہ سواری ہے اور کہانی جو ہے اس کا سوار ہے. تو کہانی کی روح کو پہچانے اور کہانی کو سمجھے کہ کہانی کیا ہے. اور افسانہ چونکہ تخلیقی عمل ہے, جملوں کی ساخت ہے, اس میں منظر کشی بھی ہوتی ہے, اس میں کردار نگاری بھی ہوتی ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ دیکھنا ہے کہ کس منظر نگاری اتنی ہی ہو جتنی ضرورت ہے. آپ بہت اچھی منظر نگاری کر رہے ہیں لیکن صرف منظر نگاری ہی پیش کرتے چلے گئے تو افسانہ نہیں بن پائے گا. اسی طرح کردار نگاری, کردار آپ نکھارتے رہیں اور اس کی خوبیاں خامیاں بیان کرتے رہیں لیکن کہانی آگے نہیں بڑھ رہی تو وہ کوئی افسانہ نہیں ہو سکتا. تو افسانے کے لیے ضروری ہے کہ افسانے میں کوئی بھی ایک ایسا جملہ زائد نہ ہو جس کی افسانے میں ضرورت نہ ہو. اگر وہ آپ کا بہترین جملہ ہے, بہت اچھا جملہ ہے, لیکن وہ آ کر آپ کی کہانی کو آگے بڑھانے میں مدد نہیں کر رہا ہے تو اس کو بہت بے دردی سے کاٹ دینا چاہیے. خواہ کتنا ہی خوبصورت جملہ ہو اس کا نکال دینا چاہیے. اس لیے کہ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے تو ظاہر وہ تخلیق ہوتی ہے, ہر ماں باپ کو اپنا بچہ بہت پسند آتا ہے, لیکن اگر اس کے کوئی ایکسٹرا اعضا ہو تو آپ کو پسند نہیں آئیں گے. بچہ بہت خوبصورت ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کے 2 کان ہیں یا 2 ہاتھ آ گئے یا جیسے 2 ٹانگیں آ جاتی ہیں یا 2 سر ہو جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں. اب انسان میں تو آپریشن کر کے نکال دیتے ہیں لوگ, افسانے میں اپنا آپریشن خود نہیں کرتے. جو اگر اچھا جملہ ہے وہ چاہے کتنا بھی اس بچے کا ہاتھ کتنا بھی خوبصورت لگے لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے تو وہ ہاتھ کو نکال دینا چاہیے. تو اسی طرح افسانے میں اگر کوئی بہت اچھا جملہ بھی ہے لیکن وہ آپ کی کہانی کو آگے بڑھانے میں مدد نہیں کر رہا ہے تو اس کو میں بہت سختی سے کہتا ہوں کہ بہت بے دردی سے اس کو آپریٹ کر دیجیے, نکال دیجیے, تو آپ کا افسانہ کامیاب رہے گا, اچھا رہے گا. ادروائز پھر وہ افسانہ نہیں ہوگا, انشائیہ ہو سکتا ہے یا کوئی اچھا مضمون ہو سکتا ہے. اچھا, میں اس کا بھی بڑا مخالف ہوں کہ جو افسانوں میں اشعار استعمال کرتے ہیں. بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جملہ کہنے کی بجائے ایک شعر کوٹ کر دیے کسی کا بھی شعر. ارے بھی شاعر نے تو اپنا خیال پیش کر دیا, آپ کیوں افسانے میں اس کو استعمال کر رہے ہیں؟ کیا کسی غزل میں افسانے کا ٹکڑا دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں نا. تو اسی طرح افسانے میں صرف افسانہ ہی ہو, نثری افسانہ, اس میں شاعری کی اور نظم کی کوئی گنجائش ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کے افسانے کا کردار ہی کوئی شاعر ہے اور مجبوری ہے, وہ شاعر ہے تو اپنا اظہار کرے گا تو وہ بات الگ ہے. لیکن اپنے کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے شعر کا سہارا لیں یہ کسی بھی طرح جائز نہیں, بلکہ میں اس کو ادبی جرم کہتا ہوں کہ جو سزا دینی چاہیے ایسے لوگوں کو کہ جو اشعار استعمال کرتے ہیں. خیر ہمارے بس میں کسی کو سزا دینا نہیں ہے, لیکن کوشش کریں جو نئے لکھنے والے ہیں کہ وہ اشعار استعمال نہ کریں, اس کی جگہ اپنا جملہ بنائیں. بھائی شعر میں کوئی خیال ہی تو ہے, کوئی تخیل ہی تو ہے, وہ بات کو آپ نثر میں کہہ دیں, اچھا کہہ سکتے ہیں, اس کا اثر زیادہ ہوگا بنسبت اس کی شعر کا. تو یہ میری کچھ گزارشات تھی جو پیش کی میں. جی سر, یہ مجھے بھی بہت مطلب اشعار دیکھ کر مجھے بھی بڑی عجیب محسوس ہوتا ہے کہ کسی جی افسانے میں کوئی اشعار, ہاں بہت شعر کوئی ضرورت نہیں رہتی. بہرحال سر آخری سوال یہ ہے کہ افسانہ نگاری کے مطلب مستقبل کے تعلق سے آپ کے کیا خیالات ہیں کہ یہ فکشن کا ہندوستان میں یا افسانہ نگاری کا مستقبل کیسا ہے؟ دیکھیے میں ایک بہت یہ سمجھ لیجیے کہ بہت میں آپٹیمسٹ ہوں. میں کسی چیز کو اس سے نا امید نہیں ہوتا ہوں. افسانے کی یہ صدی مانی جا رہی, فکشن کی صدی مانی جا رہی کہ اس میں فکشن بہت کار فرما ہے, بہت رونما ہے. تو فکشن زندہ رہنے والا ہے اور افسانہ نگار بہت اچھے کام کر رہے ہیں, بہت اچھے افسانے لکھے جا رہے ہیں اس دور میں, ادھر بھی ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی, اور پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں. جو کہیں سے میگزینس میرے پاس آ جاتی ہیں تو اس سے دیکھتا ہوں میں کہ جہاں پہ اردو کا نام و نشان نہیں ہے
وہاں بھی لوگ بہت اچھے افسانے لکھ رہے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ترجمے پڑھ پڑھ کے افسانے لکھ رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اور میں بھی چونکہ دوسرے زبانوں کا بھی میں طالب علم رہا ہوں یا مطالعہ رہا ہے میرا، خاص طور سے ٹرکش کے بہت ساری فکشن میں نے پڑھا ہے، رشین فکشن پڑھا ہے، اور رشین کا تو زیادہ تر ہندوستان کے جتنے رائٹرس ہیں رشین فکشن یا اس کے ترجمے پڑھتے ہیں. میں نے بھی شروع میں بچپن سے ہی شروع کیا، اور اب بھی میرا مطالعہ رشین فکشن کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ فرینچ میں بہت اچھا لکھا جا رہا ہے. تو اگر ہم اپنی زبان کے علاوہ دوسری زبان، ہندوستانی زبانیں بہت ہیں، مراٹھی میں بہت اچھا لکھا جا رہا ہے، ہندی میں بہت اچھا لکھا جا رہا ہے. دوسری زبانوں کا تو مجھے اتنا تجربہ نہیں ہے، لیکن کچھ ترجمے آ جاتے ہیں. ترجمہ اگرچہ بہت مشکل فن ہوتا ہے. میں نے بھی تراجم کی ہیں ساہتیہ اکیڈمی کے لیے، کچھ کتابیں میں نے ترجمہ کر کے پیش کی ہیں. ترجمہ واقعی مشکل فن ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں جو آپ کے بس میں نہیں وہ لکھنا پڑتا ہے. فکشن تو آپ لکھ دیتے ہیں، اپنا افسانہ لکھ دیتے ہیں، آپ اس پہ قدرت رکھتے ہیں، لیکن ترجمے میں یہ ہے کہ جو لکھا گیا ہے اس کا ترجمہ کرنا ہے، اور وہ انصاف ہو اس کے ساتھ، اپنی طرف سے نہ بڑھا دے. تو اس طرح کا تو ترجمے میں بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں. اب ایک چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن وہ طوالت ہو جائے گی، وہ خیر نہیں پیش کروں گا. تو ترجمے کے لحاظ سے میں چاہ رہا تھا کہ جو ترجمے ہیں دوسری زبانوں کے ان کو پڑھیں لوگ، اور ترجمہ اسی کا ہوتا ہے جو فن پارہ ہوتا ہے، جو اچھی چیز ہوتی ہے اسی کو. تو ہم اپنے نئے لکھنے والوں سے یہ کہوں گا میں کہ اردو والوں کو تو پڑھیے ہی، ساتھ ساتھ کچھ دوسری غیر زبان یا غیر اردو داں طبقہ جو ہے وہ بہت کچھ لکھ رہا ہے، بہت اچھا فکشن تیار کر رہا ہے، تو اس کے ترجمے پڑھے تو آپ کو تحریک ملے گی، آپ کو لکھنے کا فن آ جائے گا. بہت سا یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھ جاتے ہیں. ہمارے جو کوچ ہوا کرتے تھے اسپورٹس میں، وہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ دوسروں کو آبزرو کرو، وہ کیا غلطی کر رہا ہے، جو غلطی وہ کر رہا ہے تم وہ مت کرنا. اگر اس نے پینالٹی اسٹروک مارا ہے، وہ پینالٹی اسٹروک کس انداز سے مارا، کیا غلطی کی اس نے، اگر تمہیں موقع ملے تو تم کیسے کرو گے. تو یہ ہوتا تھا. تو ہم دوسروں کی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو پڑھیے ضرور، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا ایک رجحان بنائیں، اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنائیں، اپنے کچھ محدود موضوع شامل کریں اور اس پہ قلم اٹھائیں اور اس سے ریلیٹڈ دوسروں کو پڑھیں، تو آپ کو لکھنے کا سلیقہ آ جائے گا. تو یہ سلیقہ حاصل کرنے کے لیے بہت ادب کی ضرورت ہوتی ہے. تو ادب سے بیٹھیں کسی استاد کے سامنے. اب روبرو بیٹھنا ضروری نہیں، بلکہ اس کی کتاب کھولیے، اس کے افسانے پڑھیے اور دیکھیے کہ اس نے کیا لکھا ہے اور کیسے لکھا ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہے. 3 چیزیں میں اس کو مانتا ہوں کہ کوئی بھی فن پارے میں کیا کہا گیا، دوسرا نمبر پہ آتا ہے کس نے کہا، اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے کیسے کہا گیا. تو کبھی کبھی یہ سلسلہ الٹا بھی ہو جاتا ہے کہ کیسے کہا گیا وہ نمبر 1 پہ آ جاتا ہے، کس نے کہا وہ دوسرے یا تیسرے نمبر پہ آتا ہے. لیکن یہ 3 چیزیں ہیں کہ کیا کہا، کس نے کہا، کیسے کہا. یہ مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ میکسم گورکی کو پڑھتے ہیں تو اس کے یہاں الگ جہان ادب ہے، اور ترگنیف کو پڑھتے ہیں، یہ رشین رائٹرز کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے یہاں بالکل الگ انداز ملے گا آپ کو. موپاسا کو پڑھتے ہیں تو بالکل الگ انداز ملے گا. تو ان بڑے جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر یا پوری زندگی وقف کر دی لٹریچر کے لیے، انہیں پڑھیں، انہیں دیکھیں، تو ان کے تجربات سے سیکھیں گے آپ. اور مجھے بھی لکھنا اسی لیے آیا کہ میں نے دوسروں کو پڑھا ہے، میں نے پہلے پڑھا ہے بعد میں لکھنا شروع کیا، اور جب لکھا تو خدا کا شکر ہے کہ اس میں کمیاں کم رہیں، لوگوں نے پذیرائی زیادہ کی. تو یہ ہر ایک کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے اساتذہ کو پڑھیے، اپنے کلاسکس کو پڑھیے، اپنے معاصرین کو بھی پڑھیے. اور جتنے بڑے لوگ ہیں وہ بھی پڑھا کرتے تھے. قرۃ العین حیدر سے جب میں پہلی بار ملا تو ان کو میں اپنا افسانہ سنانے گیا تو 1-2 جملے ہی ہوئے تھے تو انہوں نے روک دی کہ ارے سنو کیا یہ تمہارا افسانہ کہیں چھپا ہے. تو میں نے کہا ہاں آپا یہ آج کل میں چھپا ہے. ہاں بولے میں نے پڑھا ہے اس کو 2-3 مہینے پہلے ہی پڑھا. تو یہ سوچی کہ میں بالکل نیا رائٹر تھا اور انہوں نے وہ افسانہ پڑھ لی جو پہلی بار میرا چھپا تھا. تو ایسے ان لوگوں کے لیے احترام سے سر جھکتا. تو ہم جو بدی نہ بدی کا شوربہ اور اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم بہت بڑے ماسٹر ہو گئے، بہت بڑے استاد ہو گئے، ہم پڑھنا چھوڑ دیتے سب سے پہلے تو، اور لکھنے پہ زیادہ زور دیتے ہیں. میں اپنے یہ
नौजवान लिखने वालों से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि पहले वो पढ़ें तो, पढ़ने के बाद में देखें कि कैसे लिखा जाता है और फिर उसको इख्तियार करें। इख्तियार ना भी करें, तब भी आपको कुछ न कुछ तो इल्म हासिल हो जाएगा। जी। जी सर। मेरे ख़्याल से तो बहुत सारी बातें आपकी के ताल्लुक से, फ़िक्शन के ताल्लुक से आ गई हैं, और मैं जानता हूँ आप जानबूझकर अपना जो टेलीविज़न और से जो आपका ताल्लुक है, वो आपने जानबूझकर छोड़ा है सवालत की वजह से। मैं लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूँ। हाँ, मैं कोई एक पॉडकास्ट लेकर मैं आपके लिए आप फिर से ज़हमत दूँगा। आपके फ़िल्मों और टेलीविज़न के ताल्लुक से उस पे हम अलग से बात करेंगे। बहरहाल सर, आपकी बहुत सारी बातें हैं, जैसे किताब को सूंघ कर तबसरा करते हैं, चाहे वो आपने बताया कि इंटरनेशनल लेवल तक आप इंडिया रेडियो की जो से उसकी कैप्टनशिप भी की है और नुमाइंदगी भी की है। उसी तरीके से आपने सर एक बहुत अच्छा, मतलब मेरा सवाल जो था वो मुख्तसर करके तरीके से हम क्या ना करें कि हमारे जो वाक़यात है वो कहानी में या अफ़साने में रिपोर्ट का जो रूप ना ले ले। तो बहरहाल सर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मैं किन-किन बातों के लिए आपका शुक्रिया अदा करूँ। लेकिन सर आपको बात करके बहुत खुशी हुई। आपका मैं मध्य भारत टाइम्स और माहनामा अल्फाज़ीन के तमाम देखने सुनने और उनके तमाम क़ारीन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सर। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे खुश नाचीज़ को ये मौका दिया और इतना वक़्त दिया। समा ख़राशी आपकी भी हुई और अब जो देख रहे होंगे या देखेंगे उनसे भी मैं माज़रत के साथ कि तवील हो गया है। लेकिन कोई अगर गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी का ख़्वाहिशकार हूँ और नहीं सर, आपका बहुत असल में पॉडकास्ट आप तो बेहतर जानते हैं, पॉडकास्ट असल में सुनने की चीज़ है। जी, असल जी। में यूट्यूब ने इसे शुरू किया है, वरना आप तो इसके रेडियो के ऑल इंडिया रेडियो से आपने काफ़ी इंटरव्यूज़ किए हैं, और पॉडकास्ट है वो लंबे ही होते हैं सर, तवील ही होते हैं। जी हाँ, जी हाँ, मैं तो आप बहरहाल सर आपने ऑडियो जी, जी सर। पोस्टकास्ट किए मैंने। तो खैर जी, जी, जी। उसी का नतीजा ये जो कम्युनिटी रेडियो आजकल चल रहा है उसी से शुरू हुआ। जी पहले सर। हमने पॉडकास्ट करना शुरू किया था, जी। उसके बाद में कम्युनिटी रेडियो उसको नाम दिया गया और फिर बाज़ाब्ता उसमें एक रेडियो प्रोग्राम होने लगे। और जामिया का जो एफएम है, आपने उसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह बुनियाद रखी, आपने वो भी शुरू किया। तो ऐसे बहुत सारी जी, चीज़ें हमको नई बातें पता चली आपके ताल्लुक से, और आप महाराष्ट्र से हैं, हमें भी, मैं बतौर ख़ास ज़ाती तौर पे महाराष्ट्रियन होने के नाते मुझे बड़ा फ़ख्र होता है सर, जब आपके इतने कारनामे हैं, इतनी आपकी सरगर्मियाँ हैं, वो सब जो हम देखते हैं तो हमें हौसला मिलता है कुछ करने का। तो आप सर इतना वक़्त निकाल कर हमारी इस पॉडकास्ट में आए सर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर। शुक्रिया बहुत-बहुत।